لیکن اندر اندر سے دیمک اس کو کھاتی ہے اور پھر چند دنوں میں چند سالوں میں اللہ تبارک و تعالی اس کا جو نظام بنا کے رکھا ہے، وہ جو اسٹرکچر، وہ جو ٹھہرا ہوا لکڑی کا ٹکڑا ہے، اچانک سے گر جاتا ہے۔ بالکل ایسا ہی نظام سودی نظام کو قرار دیا گیا۔ آج آپ دیکھ لیجئے کہ انسان اتنا لالچی ہو گیا، اتنا آلسی ہو گیا، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ بھئی ہمارا پیسہ ہے 2-4 لاکھ روپے، 5 لاکھ روپے، ہم اس کو بینک میں جمع کر دیں گے اور پھر بینک میں اس کو جو ہے سال بھر فلاں اتنا % پہ اس کو انٹرسٹ دے دیا جائے گا، اور وہ انٹرسٹ بھی کھا رہا ہے اور اپنا مال بھی جمع کر رہا ہے۔ اسی نظام کو، اسی سسٹم کو یہاں پر بتلایا جا رہا ہے کہ جس چیز کے اندر آدمی کی اپنی محنت نہیں لگتی، جس چیز کے اندر آدمی خود اپنا جو ہے وقت اور اپنا فارغ وقت اور اپنی محنتیں نہیں لگاتا ہے، اب آپ بتلائیے وہ جو نفع حاصل کر رہا ہے وہ کون سا نفع ہے؟ آج کھلے سے طور پہ کوئی جو ہے ایف ڈی کر لیتا ہے اور کوئی بینک میں پیسے جمع کر دیتا ہے، مہینہ اس کو انٹرسٹ مل رہا ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ بھائی میں نے بہت اچھا کام کیا۔ نہیں، حدیث پاک کے اندر بات آتی ہے، قرآن کے اندر یہ بات آئی ہے۔ کیا بات آئی ہے؟ کہ اگر کوئی آدمی جاننے کے باوجود بھی اگر سودی نظام کو چلاتا ہے، شریعت کو پہچاننے کے باوجود بھی اگر سود کا مال کھاتے رہتا ہے، تو فرمایا گیا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو تیار ہو جاؤ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے۔ کسی آیت کے اندر اتنی سخت الفاظ کے اندر ممانعت اور روک اور جو ہے حرام کا لفظ نہیں آیا جتنا کہ سود کے نظام میں آیا۔ ہم کیا تصور کر رہے ہیں کہ بھائی جو آیا بس لے لیں کھا لیں۔ ہمارے بچے بھی بعض مرتبہ گھروں میں لا کے پیسے دیتے ہیں، کبھی کوئی 50,000 لاتا ہے، کبھی کوئی 1 لاکھ لاتا ہے۔ ماں باپ کے اوپر ذمہ داری ہے، کان کھول کر سن لیں، اپنے بچوں سے پوچھیں کہ بھائی یہ بیٹا یہ پیسہ تو کون سا پیسہ لایا ہے، کیسا پیسہ لایا ہے، کس کے پاس سے لایا ہے، یہ پیسہ تجھے کیسے حاصل ہوا ہے۔ یہ ماں باپ پوچھیں اپنے بچوں۔ ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کے منہ میں ایک لقمہ بھی حرام طریقے سے اگر پیسہ کما کر لایا ہے تو ہرگز نہ کھلائیں، اس لیے کہ یہی اولاد کل بڑی ہو کے ماں باپ کی نافرمان ہو جائے۔ زندگی کے ہم نے بڑے بڑے لوگوں سے تجربات ہم نے سنے ہیں، ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے اپنی ڈیوٹی کے لیے اپنی مصروفیات میں اپنے جاب میں اتنے مگن تھے، بس اچھا ہے ہماری نوکری اچھی تھی، اچھا منافع ہوتا تھا، بہت سارے لوگ جو ہے ہاتھوں سے پیسے الگ لا کے بیگوں سے الگ لا کے پیسے دیتے تھے، فلاں کام بنا دیتے تھے، فلاں کا کام نہیں ہو رہا تھا پیسے لے کے ان کا کام بنا دیتے تھے، تو ہم نے بہت پیسہ جمع کیا، ہم نے اپنے بچوں کو جو ہے اچھا کھلایا، اچھا پہنایا، بڑی بڑی ڈگریاں بھی دلا دی، لیکن جیسے ہی ہم کمزور ہو گئے ہمارے بچے ہم کو چھوڑ کے دنیا سے یعنی اس مقام سے اس ملک سے دور چلے گئے۔ ہمارے بڑھاپے میں ہمارا کوئی سہارا نہیں۔ تو یہ گویا کیا ہے؟ یہ اس بات کی علامت ہے کہ شاید آپ کی تربیت میں کچھ کمی ہوئی ہوگی، ورنہ وہ بچے جن کو آپ نے پوری زندگی بھر ان کو کھلایا پلایا پالا پوسا اور اچانک وہ چھوڑ کے بڑھاپے میں چلے گئے، یہ حال یہ کیفیت ہم نے لوگوں کے زبانوں سے سنی ہے۔ تو گویا اس کے اندر مال کا بڑا دخل ہے۔ آج ہم سوچ نہیں پاتے لیکن کل ویسے نتائج ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ بچوں کو جو ہے سود کے مال کو کھلا دیتے ہیں، پڑھا دیتے ہیں، جو چاہے کر دیتے ہیں، وہی بچے کل اپنے ماں باپ کو اولڈ ایج ہوم میں لے جا کر پھینک دیتے ہیں۔ اولڈ ایج ہوم میں کیسا ان کا دل گوارا کرتا ہوگا جو اپنے ماں باپ کو، جنہوں نے جو ہے زندگی بھر اپنے خون کو خون نہیں سمجھا، پسینہ بہایا، خون بہایا، اپنی پوری زندگی کی پونجی لگا دی، اور ان لوگوں کو لے جا کر اولڈ ایج ہوم میں داخل کر دے رہے۔ تو ایک ایسا ہی واقعہ ایک بیٹا اور ماں کے تعلق سے سامنے آیا تھا۔ بیٹے نے اپنے ماں کو اپنی بیوی کے کہنے پر اولڈ ایج ہوم میں داخل کرا دیا، اور وقتاً فوقتاً کبھی 6 مہینے میں 1 سال میں
کبھی بیٹا آتا تھا ماں سے ملتا تھا، بس 10 منٹ 5 منٹ ملتا، کچھ کھانے کو تھوڑی سی ایک چیز لاتا، کبھی خالی آ جاتا، پوچھتا اچھی ہے ماں خیریت سے، ایسا پوچھ لیتا ظاہری طور پہ، پھر چلا جاتا۔ 6 مہینے ہو گئے، 1 سال ہو گیا، 2 سال ہو گئے، 3 سال ہو گئے، بیٹے کا آنا بھی جو ہے تھوڑا 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 کم ہو گیا۔ بڑے سالوں کے بعد ایک بیٹا آیا، اپنی ماں سے ملنے آیا، تو ماں کا آخری وقت چل رہا تھا، تو ماں نے اپنے بچے سے ایک وصیت کی کہ بیٹا میں زندگی بھر تجھ سے کچھ نہیں چاہیے، بس ایک کام تجھ سے چاہتی ہوں۔ بیٹے نے کہا چلو آخری وقت ہے، اگر ماں کچھ کہہ دے تو اگر میرے پاس ہے تو کر دوں گا، ورنہ سنی انسنی کر دوں گا۔ تو ماں نے کہا کہ بیٹا جب سے تو مجھے لا کر اس اولڈ ایج ہوم میں ڈالا ہے، اس کے بعد سے لے کر ہر موسم ہمارے اوپر آیا، لیکن گرمی کا موسم بڑا سخت رہتا ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ اس جو کمرہ ہے جس میں ہمارے ساتھی وغیرہ ہمارے ساتھ میں رہنے والے ہیں، ان لوگوں کو بھی کافی گرمی ہو رہی ہے، اور پھر کہتی ہے کہ بیٹا ان لوگوں کا بھی چھوڑ دے، یہاں پہ بڑی سختی ہے اس اولڈ ایج ہوم کے اندر، تو ایک فین بھی لگا دے، اے سی بھی لگا دے، کولر بھی لگا دے۔ تو بیٹا پریشان ہو گیا کہ آخری وقت ہے، اور آخری وقت میں ماں کہہ رہی ہے کہ اے سی لگا دے، کولر لگا دے، اور فین کا انتظام کر دے، تھوڑا سا روم کو اچھا کر دے۔ تو بیٹے کے کہنے پر جب بیٹا پوچھا اماں اب تو دنیا چھوڑ کے جا رہی ہے، میں کس کے لیے لگاؤں؟ بیٹا پوچھ رہا ہے ماں سے اب تو تیرا آخری وقت ہے، اب تو ہی نہیں ہے تو میں کس کے لیے لگاؤں؟ تو وہ ماں کے الفاظ جو ہے کانوں میں اپنے دل میں بٹھائے، وہ ماں کہتی ہے بیٹا جس طرح تو نے مجھے یہاں لا کر چھوڑا، مجھے عادت ہے گرمی برداشت کرنے کی، کل تیری اولاد تجھے یہاں پر لا کے ڈالے گی تو تجھے عادت نہیں ہے گرمی برداشت کرنے کی، اسی لیے ابھی سے تو جو ہے کولر لگا لے اور اے سی لگا لے۔ یہ نقشہ بتایا ماں نے اپنے بیٹوں کو، جو اطاعت گزار نہیں رہتے، جو فرما بردار نہیں رہتے، ان لوگوں کا نقشہ یہاں پر کھینچ کے لایا گیا کہ کل تیری بھی اولاد تجھے یہاں اس سے بدتر زندگی میں لا کر ڈالے گی۔ تو بہرکیف میرے محترم دیکھ لیجئے دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی جس کو جو ہے جو ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے یہیں پہ ان کو جو ہے سبق دے دیتا ہے، یہاں بھی دنیا خراب اور اس کے بعد آخرت بھی ان کی خراب۔ تو بہرکیف فرمایا گیا سودی نظام کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، آج یہ ہمارے معاشرے کو کھوکھلا کر رہی ہے، دیمک کی طرح کھا رہی ہے، اور آپ دیکھ لیجئے ہر معاملے کے اندر آج جو ہے سودی نظام چل رہا ہے۔ اگر کوئی چھوٹا کاروبار کرنا چاہ رہا ہے 1,00,000 2,00,000 5,00,000 کا، تو اس کو چاہیے کہ اپنے ایک دوسرے تیسرے بھائی کو شامل کر لے اس کاروبار کے اندر، اور آج یہ ہمارے ذہنوں میں بات بیٹھ گئی کہ کل کو میرا کاروبار اچھا چل گیا تو مجھے سب اپنے بھائیوں کو اپنے دوست کو منافع دینا پڑے گا۔ حالانکہ شراکت داری کا نظام تجارت کے اندر حلال بتلایا گیا ہے، اب وہ کہا جا رہا ہے وہ انٹرسٹ کے مال کے اوپر جا رہا ہے، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں جو ایک 5,00,000 لے لوں گا، اس کا ایک 50,000 30,000 انٹرسٹ دیتا رہوں گا اور اسی کاروبار میں سے دیتا رہوں گا، جب تک کاروبار چلے گا آپ دے پائیں گے، جب کاروبار ڈاؤن ہو جائے گا اس وقت کیا عالم ہوگا؟ تو فرمایا گا یہ حرام ہے، یہ پورا کاروبار کا سسٹم حرام ہے، اور آپ دیکھ لیجئے منافع اس کو حاصل ہوتا ہے اس کی محنت کی وجہ سے، مشقت کی وجہ سے، اور وہ پورا منافع کہاں بن رہا ہے؟ لے جا کر سود خوروں کے پاس دے رہا ہے۔ تو گویا وہ ترقی کر رہا ہے یا تنزل کی طرف آ رہا ہے؟
وہ کوئی ترقی نہیں کر سکتا، آگے بڑھ نہیں سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو سود کے نظام میں جکڑا ہوا ہے. اسی لیے فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، چھوڑ دو جو اپنی سابقہ زندگی میں اگر ہو گیا ہے تو چھوڑ دو، ختم کر دو یہ نظام کو، اگر تم سچے مومن ہو. آج تک ہو سکتا ہے ہم سے نادانی میں، جانے انجانے میں ہم نے لیا ہوگا، دیا ہوگا، اور اس کے تعلق کے اوپر بھی حدیث آئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں اور صحیح مسلم کے اندر اس کو نقل کیا گیا ہے. آقا علیہ الصلوۃ ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ کی لعنت سود لینے والے کے اوپر، اس کے بعد سود دینے والے کے اوپر. پھر فرمایا گیا سود کے نظام میں اگر کوئی ساتھ دیتا ہے اس کے اوپر اللہ کی لعنت. پھر فرمایا گیا سود کے نظام میں اگر کوئی گواہ بنتا ہے اس کے اوپر اللہ کی لعنت. پھر فرمایا گیا سود کے نظام میں اگر چٹھی بھی اگر کوئی اپنے ہاتھ سے لکھتا ہے، کوئی کمپیوٹر کے اندر انٹری بھی اگر کرتا ہے، اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت. اس کو چھوٹا سا معاملہ ہم سمجھ رہے ہیں. فرمایا گیا کوئی آدمی اگر شرابی ہے، کبابی ہے، اتنا بڑا گناہ اس کو نہیں دیا جائے گا، اس سے بڑا ہزاروں درجے گناہ سود کا مال کھانے کے اوپر ہے. پھر فرمایا گیا اس سے اور آگے جائے سود کا مال کھانے والا نعوذ باللہ اپنی ماں کے ساتھ غلط حرکت کرنے کے برابر ہے. یہ میں نہیں بلکہ حدیث پاک کے اندر اس کے الفاظ موجود ہیں. اور یہ سود کا نظام آج ہماری چھوٹی چھوٹی جو بستیاں ہیں وہاں پر تباہ برباد ہو رہا ہے. ہم نے بعض لوگوں سے سنا کہ کوئی آدمی، شریف آدمی بھی اگر مجبوری کے طور پہ سود لے لیتا ہے اور اگر مال وہ ادا نہیں کرتا ہے تو سود خور یہ کہتے ہیں اس آدمی سے کہ تو اپنی بیوی کو ہمارے پاس بھیج دے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. یہ کیسا سسٹم ہم نے بنا لیا ہے، یہ کیسے حالات ہم نے جو ہے برپا کر لیے ہیں. ارے آپ جو ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی چادر پھیلانے کو کہا اتنی چادر پھیلائیں، قناعت والی زندگی گزارے، صبر اور تحمل سے رہے. صحابہ اکرام نے کیسی زندگی پر گزاری تھی؟ کیا ان کے پاس یہ بڑا امپائر تھا؟ کیا ان کے پاس یہ بڑی مال دولت کا جو ہے انبار لگا ہوا تھا؟ نہیں نہیں میرے محترم بزرگوں دوستو، بعض صحابہ اکرام کے پاس روپیہ پیسہ حکومتیں کرنے کے باوجود بھی ان کے کپڑوں کے اوپر، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ان کے جبہ مبارک پر، کرتے مبارک پر 18 پیون لگے ہوئے تھے اور آدھی سے زیادہ دنیا پہ حکومت کر رہے تھے اور بادشاہی کر رہے تھے. لہذا سود کے نظام ہم نے ہر لائن کے اندر اس کو شامل کر لیا. بچوں کی تعلیم آ گئی، آپ کا بچہ یہاں بھی پڑھ سکتا تھا چھوٹے سے انسٹیٹیوشن میں، وہاں بھی پڑھ سکتا تھا بڑے انسٹیٹیوشن میں، لیکن آپ نے سود کا مال پیسہ لیا اور اپنے بچے کو یہاں پڑھانے سے وہاں زیادہ پڑھایا، اور اس کا مال جو آپ نے لیا ہے اس کا انٹرسٹ ادا کرتے کرتے اگر مر گئے نعوذ باللہ خدا نہ خواستہ، تو میرے محترم بزرگوں دوستو اللہ کے دربار میں جا کر کیا جواب دیں گے؟ اور اس سے بڑھ کر میرے محترم بزرگوں دوستو جو چھوٹے چھوٹے ٹھیلی بنڈیوں پہ جو لوگ کام کرتے ہیں، ان کا بھی پورا نظام سسٹم جو ہے سود کے اندر آ گیا. وہ 40,000 30,000 20,000 ان کو 50,000 چھوٹا سا نظام جو ہے ان کے ساتھ لگا دیا، ان کو ایک ڈائری بنا دی جاتی ہے. وہ جو ہے پیسے لیتے ہیں، صبح سے شام تک بیچارے مزدوری محنت، بارش میں دھوپ میں سردی میں بازاروں پہ روڈوں پہ لے کے پھرتے ہیں، پھر جو کماتے ہیں اس میں سے آدھا سے زیادہ حصہ وہ سود خوروں کو دے دیتے ہیں. یہاں بات ختم نہیں ہوئی، ہماری گھر کی خواتین کے اندر بھی یہ جو ہے بیماری عام ہو گئی. ہماری گھر کی خواتین آج چٹی کے نام پہ جو ہے سودی انٹرسٹ کے نام پہ جو ہے گھروں کے اندر مال اٹھا رہی ہے، پیسہ باہر سے لے رہی ہے. اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کیا کہا تو نہیں یہ جو ہے فلاں فلاں کام کے لیے رکھ رہے ہیں، وہاں سے بہت زیادہ نفع ہوگا. میرے محترم بزرگوں دوستوں، ایسا نفع حاصل کرنے سے بہتر ہے کہ ہم بھوکے رہ جائیں جس کے اندر سود شامل ہو. پھر یہاں تک بات ختم نہیں ہوئی، جب شادی بیاہ کا معاملہ آ گیا
ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی بعض مرتبہ لڑکی والے جو ہے سود لیتے ہیں. آپ کو میں بات بتا دوں, لڑکی والوں سے زیادہ اس وقت لڑکے والے سود لے رہے ہیں. پوچھا گیا کیوں, تو کہتے ہیں کہ بھائی ہمارا اسٹیٹس بتانا ہے, ہم کو جو ہے اپنی عزت بچانا ہے. یہ کہتے ہوئے وہ لوگ بڑا شادی خانہ لیتے ہیں. یہ کہتے ہوئے وہ لوگ بڑے بڑے وی آئی پیز کو بلاتے ہیں ایک دن کے لیے, اور ایک دن نہیں بلکہ 4 گھنٹے کے لیے. آج ہمارے گھروں کے اندر جو مڈل جو ہے فیملیاں جو ہوتی ہے, جو مڈل لائف زندگی گزارتی ہے, وہ لوگوں کے حالات میں بتا رہا ہوں کہ وہ لوگ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ بھائی جس وقت ہمارے گھر کا شادی بیاہ ہوگی, چاہے پیسے ہو یا مت ہو, تو وہ نوجوان بچے جو چھوٹا سا جاب کرتے تھے ان کو کوئی بتا دیتا ہے, ان کو کوئی ایڈریس دے دیتا ہے کہ فلاں جگہ چلے جاؤ, وہاں سود پہ پیسہ ملے گا اور تم پھر جو ہے بات آہستہ آہستہ اس کو ادا کر لینا. ہاں دیکھنا مگر تمہاری عزت کبھی بھی جو ہے کبھی بھی پامال نہ ہونا, تمہارا اسٹیٹس بڑا ہے تم بتانا. یہ بہت سے جو ہے کچھ لوگ آج ہماری محفلوں میں گھس گئے, ہمارے دوست بن گئے, وہ یہ لوگوں کو باور کراتے ہیں, ورغلاتے ہیں کہ دیکھو عزت بڑی اہم کی چیز ہے اور اسٹیٹس بتانا پڑے گا, فلاں وی آئی پی کو بلانا پڑے گا, فلاں ایم ایل اے ایم پی کو بلانا پڑے گا, اور بلانے کے لیے ان کے لیے جو ہے تحفے تحائف دینا پڑے گا. تو یہ کہتے ہوئے بڑا شادی خانہ لیتا ہے, بڑے کھانوں کا انتظام کرتا ہے, اس کی چادر ہی نہیں ہے اتنی لمبی, لیکن وہ جو ہے باہر سے سود کے اوپر پیسہ لے لیتا ہے. اب اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں میں بتاتا چلوں. اس کا سب سے بڑا اور برا نتیجہ یہ ہوتا ہے, 1 مہینے 1.5 مہینے 2 مہینے کے اندر وہ سب سے پہلے جو بچی اس کے گھر میں بیاہ کر کے آئی تھی, شادی کر کے آئی تھی, اس کے گلے کا ہار نکال لیتا ہے, سونے کا ہار. اب وہ کہتا ہے یہ سونا مجھے دے دے تاکہ میں جو ہے اپنا جو ہے سود کا جو پیسہ لیا تھا شادی میں خرچ کیا تھا, وہ لوگ مجھے ٹارچر کر رہے ہیں, وہ لوگ مجھے ستا رہے ہیں. تو میرے محترم بزرگوں دوستو, آپ کا اسٹیٹس, آپ کا وقار آپ کی بیوی کے پاس سب سے پہلے پہلی نظر میں گر گیا. پھر جو ہے اپنے بیوی کے ماں باپ کے پاس پھر ٹارچر کر کے بھیجاتا ہے, جاؤ اپنے ماں باپ کے پاس سے کچھ روپیہ پیسہ لے کر آؤ. پوچھا گیا کیوں, تو کہا جاتا ہے انٹرسٹ کے پیسے بننا ہے. بھائی تجھے کس نے کہا کہ انٹرسٹ پہ پیسے لے کے شادی بیاہ کریں, ولیمہ دھوم دھام سے کریں. اور میرے محترم بزرگوں دوستوں, آج جو ہے گانا بجانا, ڈی جے, رقص, یہ صرف جو ہے عام چیز نہیں ہو گئی, بلکہ خاص چیز نہیں ہو رہی, بلکہ عام و خاص یہ چیز ہو گئی. ہر آدمی اپنی شادی بیاہ کے اندر ناچنے گانے والوں کو بھی بلا رہا ہے اور نہ جانے کیسے کیسے غلط حرکات میں مبتلا ہو رہا ہے. یہ اس وقت کے حالات ہیں میرے محترم بزرگوں دوستوں. ہم سمجھ کیوں نہیں رہے اپنے اگر کوئی دوست ایسا کام کر رہا ہے اس کو تھٹی پکڑے, اس کو گلے لگا کے سمجھائیں, دیکھو خدا را اللہ کے واسطے تمہارے پاس پیسے بھی اگر ہو تو یہ کام برا ہے, حرام کام ہے. پیسے نہیں ہوتے ہوئے تم باہر سے پیسہ لے کر کام کر رہے, یہ تو اور برا ہے. یہ تمہاری زندگیوں سے برکتوں کو نکالنے والا معاملہ ہے. زندگیوں میں بے برکتی آ جائے گی ایسے کرنے کی وجہ سے. اور جب لڑکی والوں کا معاملہ آتا ہے, ان کے پاس بھی ایسا ہی سسٹم ہو گیا ہے. اگر لڑکے والے کچھ بھی نہیں پوچھ رہے ہیں تو باپ اور جو ہے ان کے بھائی اور ان کے خاندان والے کہتے ہیں کہ بھائی تو بچی کی شادی کر رہا ہے کیا, جو ہے ایسی بچی کو بھیجا دے گا, اچھا شادی خانہ لے, اچھا گولڈ ڈال, اچھا یہ کر وہ کر. بچے والے پوچھ رہے بھی نہیں ہے تو ایک گاڑی بھی دے رہا ہے, کیوں میرا نام ہو جائے خاندان کے اندر. آپ کیا باور کرانا چاہتے ہیں؟ اسلامی نظام اور سسٹم کو پامال کر دیا گیا ہے. کیا وہ طریقہ ہمارے سامنے نہیں ہے؟ آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لخت جگر نور نظر, جن کے بارے میں آپ نے فرمایا فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قول کو بیان کرتے ہوئے پوری امت کے باپ کو, جن کی بچیاں ہیں ان باپ کو, ان جو ہے ماں باپ کو یہ میسج دیا ہے, دیکھو تم اپنے جگر کا ٹکڑے کو کبھی بھی کسی کے حوالے کر رہے ہو تو خدا را اس کی دینداری دیکھ کے حوالے کرو. سامنے والے کے پیسے کے اوپر نظر ہو رہی ہے, سامنے والے کے خاندان کے اوپر دیکھ کر نظر ہو رہی ہے, ان کا خاندان بڑا رئیس ہے, ان کا خاندان بڑا جو ہے کاروباری ہے. ارے ان کا کاروبار کیسا ہے وہ تو دیکھو, کہ حلال طریقے سے کما رہے ہیں یا حرام طریقے. یہ حالات ہیں. اپنی بچیوں کو, اپنے بہنوں کو, اپنے گھر کی جو ہے
بچیوں کے اگر رشتے آئے تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، سب سے پہلے اللہ کے سامنے دعا کرو، یا اللہ یہ جو گھر میں رشتہ آیا ہے یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے یا نہیں ہے، اس کے اوپر استخارہ کرو، اللہ سے مشورہ کرو۔ کوئی کاروبار کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، اللہ کے سامنے مانگو، یا اللہ یہ جو تجارت ہم شروع کرنا چاہتے ہیں، اللہ سے مشورہ کرنا ہی بھول گئے۔ اس سے جا کے پوچھ رہے ہیں جس کو کاروبار کی دم نہیں معلوم، اس سے جا کے پوچھ رہے بھائی میں کاروبار کرنا چاہ رہا ہوں، وہ اپنی جو ہے شیخی بگاڑتا ہوا کہے گا اس میں یہ ہے یہ ہے یہ، آپ کو غلط مشورہ دے کے بھیجا دے گا۔ جو آدمی جس کاروبار کا جو ہے تجربہ رکھتا ہے اس کے پاس بھی نہیں جا رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ اپنی چادریں جتنی ہیں اتنی پھیلاؤ، اپنی چادر سے زیادہ کام مت کرو، اپنے پاس جتنا روپیہ پیسہ ہے اسی کے اندر کام کاج کر لو، اپنے روپیے پیسے کو عام جو ہے فضول خرچیوں میں مت گواؤ خدا را اللہ کے واسطے۔ تو قرآن مجید کی جو آیتیں میں نے پڑھی ہے اس کے اندر یہی فرمایا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، کہ چھوڑ دو یہ جو سودی نظام ہے، سسٹم ہے، اس کو ختم کرو اللہ کے واسطے۔ پھر دیکھ لینا زندگیوں کے اندر کیسی خوشی اور نہ جانے برکت کا معاملہ ہماری زندگیوں میں آئے گا۔ چھوٹے چھوٹے حالتوں میں آج جو انٹرسٹ پہ لوگ پیسے لے رہے، بعض لوگوں کو ہم نے یہ دیکھا کہ گھر کے اندر کسی اور کی شادی ہو رہی ہے تو روپیہ پیسہ ہمارے پاس نہیں ہے تو اس کے اوپر بھی 50,000 20,000 لوگوں سے انٹرسٹ پہ پیسے لے کے گھروں کے اندر پورے بچوں کو کپڑے نئے نئے بنا کے آج آپ جو ہے پہن کے جا رہے ہیں۔ کیا ضرورت ہے میرے محترم بزرگوں دوستوں؟ آپ اگر اس شادی بیاہ میں نئے کپڑے پہن کے نہیں جائیں گے تو کیا آپ کا استقبال نہیں کیا جائے گا؟ کیا آپ کو بلا کر آپ سے گلے نہیں ملا جائے گا؟ کیا آپ کو بلا کر کھانا نہیں کھلایا جائے گا؟ پھر آپ نے کیسے تصور کر لیا کہ بھائی جو ہے نئے کپڑے پہنیں گے تو وہاں ہماری واہ واہ ہو گئی؟ یہ اصل میں ہمارے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے۔ گھر کے نظام کو سنبھالے خدا اللہ کے واسطے، بہت خطرناک جو ہے حالات سے ہم گزر رہے ہیں۔ ہماری اکنامیکل زندگی تباہ و برباد ہو رہی ہے، ہمارے مسلمانوں کی تجارتوں کو ٹارگٹ بنا کے ختم کرنے کی سازشیں ہو رہی ہے، ہمارے مسلمانوں کے انڈسٹریوں کو ختم کرنے کی سازشیں ہو رہی ہے، ہمارے مسلمانوں کے کاروباروں کو برباد کرنے کا معاملہ آج جو ہے سنبھالا جا رہا ہے۔ ہم سمجھتے نہیں ہیں ہمارے جو بچے اعلیٰ عہدوں پہ MNCs کمپنیوں کے اندر جس کا اسٹیٹس بہت بڑا تھا، اونچے مقام پہ وہ محنت مشقت کر کے پہنچ چکا تھا، اس کے نیچے بہت سے لوگ کام کرتے تھے، اس کے انڈر میں بہت ساری ذمہ داریاں تھی، آج نام دیکھ کر اس کو جو ہے نیچے ڈھکیل دیا جا رہا ہے نہیں ہے نوجوان بچوں جو MNCs میں کام کرتے ہیں ان سے پوچھ لیجئے۔ پھر یہ کہتے ان کی جو ہے ڈگریوں کو، ان کے کامیابیوں کو ختم کرتے ہوئے ان کو نوکریوں سے باہر کر دیا جا رہا ہے۔ اب آپ بتلائیے وہ نوجوان جو اپنی جو ہے زندگیوں میں نوکری کی تنخواہ 1 لاکھ 1.5 لاکھ تھی، وہ جو ہے لوگوں سے قرضہ لے لیے، سود پہ پیسے لے لیے۔ اب آپ بتلائیے وہ نوجوان کل اپنی نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، اس کے روپیہ پیسے آنا بند ہو جائے گا، وہ کیا کرے گا؟ نعوذ باللہ، وہ اگر جو ہے زندگی کا عزت دار آدمی ہے تو وہ یا تو کسی غلط کاموں میں پڑ جائے گا، یا پھر سب سے بڑا جو کام نہیں کرنے کی ممانعت دی گئی وہ خودکشی کرنے پر آمادہ ہو جائے گا۔ آپ دیکھ لیجئے کتنے ایسے جو ہے ہمارے اولڈ سٹیوں کے اندر، نیو سٹیوں کے اندر، سلم بستیوں کے اندر، اچھے کالونیوں کے اندر اچانک جو ہے لوگ اپنی جان کو کھو بیٹھتے ہیں، خودکشیاں کر لیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اوپر ٹارچر ہوتا رہتا ہے، انہوں نے ماہر سے مارکیٹ سے پیسہ اٹھایا ہوا ہوتا ہے، اور بعض لوگ جو ہے یہ جو ہے کہا جاتا ہے کہ بھئی ان کو طریقہ ہی نہیں معلوم رہتا، لیکن وہ مارکیٹ سے پیسہ لے لیتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ بعض کسی کے اوپر اعتبار کر کے پیسہ لگا دیتے ہیں، وہ ان کو نقصان بتا کے نکل جاتا ہے، اب یہ جو ہے اس پیسے دینے والے کا ذمہ دار ہو جاتا ہے، تو لہٰذا اب یہ ضامن بن گیا، اس کو پوچھا جائے گا، پکڑا جائے گا، اس کے اوپر کیسز ہوں گے۔ ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے وہ اپنا آپ کا خاتمہ کر لے گا۔ یہ حالات اس وقت بنا دیا جا رہا ہے میرے محترم۔ سمجھیے، اپنے بچوں کی حفاظت کریے، بچوں کو فضول خرچی سے بچائیے۔ آپ کے بچے اگر جو ہے جاب کر رہے ہیں تو ان کو اپنا روپیہ پیسہ سنبھال کے رکھنے کا سلیقہ بتلائیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بس اس کے اندر بخالت آ جائے، کنجوسی آ جائے، نہیں، فضول خرچی سے اپنے بچوں کو بچائے۔ اور یہ جو سود کا جو نظام ہے وہ گھر کی عورتوں کو بھی خراب کر رہا ہے، گھر کے بچوں کو بھی خراب کر رہا ہے۔
جب یہ آیتیں نازل کی گئی فتح مکہ کے وقت، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، ابھی اسلام قبول کرنے ہی والے ہیں، تو ایک شخص نے کہا اے عباس بتلاؤ کہ تم بڑے ہیں یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں؟ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ادب کا جو مقام و مرتبہ بتانا چاہتا ہے وہ بتلایا جا رہا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر عمر میں بڑے ہیں، اگر بڑا کہہ دیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے خدمت میں بے ادبی ہو جائے گی، اور اگر کہا جائے گا کہ میں چھوٹا ہوں تو یہ جو ہے جھوٹ شمار ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا اس کے بعد کیا حالات پیدا ہوئے وہ بتانا اصل مقصود ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، حضرت عباس عرض کر رہے ہیں سامنے والے آدمی کو، ارشاد فرما رہے ہیں کہ تمہیں کیا معلوم ہے، بڑے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن آپ سے پہلے میں پیدا ہوا، یہ آپ نے جو ہے ادب کے ساتھ بیان فرمایا۔ پھر اس کے بعد آپ ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیتیں نازل کی گئی، احل اللہ البیع وحرم الربا، اے امت کے لوگوں تمہارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو سود ہے، یہ سود کا نظام ہے، اس کو حرام قرار دے دیا ہے اور تجارت کو حلال کر دیا ہے۔ اب یہ آیت نازل ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل آئے اور آیتیں سنا کر چلے گئے، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب آئے، آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 دن انتظار کریے تاکہ میرا مارکیٹ میں بہت پیسہ باقی ہے، بہت سے لوگ جو ہے مجھے سود دینا ہے، میرا انٹرسٹ کا پیسہ باقی ہے، میں اس کو حاصل کر لوں، پھر اس کے بعد آپ جو ہے اعلان نبوت فرمائیے، پھر آپ اس کے بعد آپ اعلان حرمت سود کے بارے میں آپ ارشاد فرمائیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عباس بیٹھ جاؤ، اشارہ کرتے ہوئے آپ ممبر پہ تشریف لے گئے، ممبر مبارک پر تشریف لے جا کر پوری امت کے پورے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے سامنے بابانگ دہن یہ اعلان فرمایا، اے لوگوں کان کھول کر سن لو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سود کو حرام اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرار دے دیا ہے اور تجارت کے نظام کو اللہ نے حلال قرار دے دیا ہے۔ بس یہ اعلان کرتے ہوئے لوگوں کے سامنے آپ نے اس کو ارشاد فرما دیا، پھر آ کر بیٹھ گئے۔ حضرت عباس آنکھیں نیچے کرتے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان کو قبول کرتے ہوئے خاموشی سے بیٹھ گئے۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، حضرت عباس کی ہمت نہیں ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روکے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو 2 دن کے بعد اعلان بھی کر سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں اپنے چچا کا فائدہ کرنے کے بعد بھی آیتیں پیش کر سکتا تھا، لیکن کل دنیا والے یہ نہ کہہ دے کہ جب گھر کی بات آئی، گھر کے فائدے کی بات آئی تو آپ نے وہ فائدہ مکمل کر لیا، پھر جو ہے اس آیتوں کی حرمت کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ تو یہ نظام اور سسٹم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت اور قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے سامنے سنا دیا کہ سود سے بچو، سود لینے والے سے بچو، سود دینے والے سے بچو، سود دلانے سے بچو، سود کے کام میں آنے سے بچو، سود کے کام میں مدد کرنے سے بچو، سود کے کام میں اگر کسی سے پیسہ دلا رہے تو اس سے بچو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں جو ہے ارشاد فرما دیا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ جو آدمی سود کا مال کھاتا ہے، سود کا مال کسی کو دیتا ہے، سود کے کام میں جو ہے مدد کرتا ہے، سود کے مال دینے میں وہ آدمی لکھتا ہے، گواہی بنتا ہے، وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ بھلا بتلائیے کس کے پاس ہمت ہے جو یہ جنگ کریں؟ اس کا ٹھکانہ بڑا سخت ہے، بڑا سخت عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر نازل فرمایا ہے۔ بہرکیف میرے محترم بزرگوں دوستوں، ایسے نظام کو، ایسے سسٹم کو اپنے معاشرے سے ختم کر دیجئے، پھر دیکھ لیجئے خوشحالی آ جائے، پھر دیکھ لیجئے گھروں میں برکتوں والا معاملہ آ جائے گا،
پھر دیکھ لیجئے جتنی قناعت ہے، جتنا ہمارے پاس جو اسباب ہے، اتنا ہی، جتنی چادر ہے اتنا ہی چادر پھیلائیں، اتنے ہی کام کریں، دکھاوے میں مت آئیں، ریاکاری میں مت آئیں۔ فرمایا گیا کہ اگر کسی کے پاس 10 لاکھ ہے، وہ کسی کو سامنے دے کر سود کھانا چاہتا ہے تو خدا را اس سے بچو، اسی 10 لاکھ سے کوئی ایک چیز بناؤ، تجارت بناؤ، تجارت کی چیزوں کو آگے بڑھاؤ، پھر اس سے جو مال آپ کو نفع مل جائے وہ پورا کا پورا آپ کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے میری دعا ہے رب العالمین ہم تمام کو، ساری امت مسلمہ کو سود کی حرمت کو جان کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب تک مولا ہماری زندگیوں میں ہم سے اگر سود کا معاملہ ہو چکا ہے تو مولا اس کو معاف فرما دے، اس کو ختم فرما دے۔ اللہ کی بارگاہ میں مولا توبہ ہم تیرے سامنے کر رہے ہیں، اللہ ہماری اس توبہ کو قبول فرما، آنے والی زندگی میں حلال کمائی، حلال روزی کھانے کی توفیق نصیب فرما، مرنے سے پہلے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری و ساری فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، الحمدللہ رب العالمین۔